کے پی کے میں ہمیں آپ نے سکیڑ دیا ہے. کیا ملک متمل ہو سکتا ہے دوبارہ پھر الیکشن؟ اچھا مجھے یہ 60 ارب روپیہ پھر لگائیں گے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا ہے, یہ ہونا چاہیے. اگر میں کہتا ہوں اتنا وہ ان کو 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز مل رہی اس کو جان تو آپ کیوں نہیں وہاں جا سکتے؟ عثمان صاحب ایک سوال ہے آپ سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادریس ناز, آپ دیکھ رہے ہیں ناز برداریاں. محترم ناظرین, آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے تخت کا فیصلہ ہو گیا. تخت لاہور کا فیصلہ ہوا اور مسلم لیگ نون کی نامزد امیدوار جو تھیں مریم نواز شریف صاحبہ, آج وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی حاکم اعلیٰ بن گئی ہیں. سب سے پہلے تو میں میرے ساتھ موجود ہیں چوری اشرم جی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنماؤں میں سے ایک ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں سے ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی, ان کے جیالے, اور آج بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ جناب چوری ریاست اوان صاحب. چوری ریاست اوان صاحب, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور انہیں آزاد امیدوار کہی ہے. پی ٹی آئی کا امیدوار کہیں گے تو انہیں اٹھا لیا جائے گا, یہ آزاد ہیں. تو اس وقت آزاد امیدوار کی حیثیت جناب چوری ریاست اوان صاحب, سر آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. چور صاحب, سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارکباد کہ آپ کے اتحادی جو ہیں انہوں نے تخت لاہور جیت لی ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ تخت لاہور کی وہ سربراہ بن گئی ہیں. حاکم اعلیٰ پنجاب ہیں وہ, جناب شہباز شریف خادم اعلیٰ پنجاب تھے. تو سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجیے, اور مبارکباد کو مبارکباد سمجھیے گا پلیز, مبارکباد قبول کیجیے ہماری طرف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایف ایم نیوز کی پوری ٹیم اور آپ کا خاص کر سر بہت مہربانی, شکریہ, آپ عزت دیتے ہیں, اس کا ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ واقعی ہی میرا خیال ہے, یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بلکہ پنجاب کے عوام کے لیے یہ مبارکباد کا ہی موقع ہے. میں آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں. اچھا جی. کہ کیوں کچھ قوتیں یہ چاہ رہی تھی کہ اس ملک میں افراتفری, وہ ایک عالمی سامراج کے جھنڈے پہ چلتے ہوئے کہ ملک میں افراتفری ہو. ادھر کچھ عرصہ پہلے تک یہ جورجٹ دیا گیا, کوئی ایک مل کے تو حکومت بنا ہی نہیں سکتا تھا. اچھا جی. تو ان طاقتوں کی اس بیرونی ایجنڈے کی نفی کرتے ہوئے میرے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا کہ جو بھی جس کے پاس بھی اکثریت ہے ہم اس کو ووٹ کریں گے. ہم نے وہ جو ایمرجنسی یا مارشل لا کی باتیں کر رہی ہیں وہ تو دروازہ ہم نے مکمل طور پہ بند کرنا ہے اور اس پہ کسی کو سازشی عناصر کو ان کے مقاصد کو پورا نہیں ہونے دینا. اچھا جی. تو یہ جو میرے قائد کا ویژن تھا, تو کیونکہ میرا قائد تو صرف اور صرف استحکام کی سیاست کرتے ہیں. اچھا جی. انہوں نے یہ دیکھیں, اگر آپ کل وہ دیکھ لیجئے گا, اسپیکر کا الیکشن ہوا ہے سندھ اسمبلی میں, تو ہم نے ادھر ایک پیار محبت کا ایک نیا روپ دیا ہے. ادھر کے نوید انتھونی کو آپ ڈپٹی اسپیکر دیکھ رہے ہیں, اور وہ روما مشتاق مٹو صاحبہ اقلیتی نشستوں پہ ہم نے ایسی سینٹ میں لے کے آئے ہیں. ہم تو پیار محبت کو جو ہے نا عملی طور پہ پیار محبت کا پرچار کر رہے ہیں. میرا قائد تو کہتا ہے کہ کارکن کسی بھی پارٹی کا ہو, بالکل ٹھیک, اختلافات ہوتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن یہ جو ایک چل رہا ہے کہ نفرت کی سیاست کا بیج بویا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مار داڑ جلاؤ گڑاؤ کی سیاست, اس کا ہم یہ نہیں ہم چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے قائدین کو, پہلی بات تو یہ پیغمبر کا رتبہ تو معاذ اللہ جو کچھ کارکنوں نے اپنے اپنے لیڈروں کو پیغمبر کا رتبہ دیا ہوا ہے, یہ تو نہیں ہے. ہم تمام کارکنوں کی عزت احترام کرتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی کارکنوں کو, پی ٹی آئی کا ہو, وہ نون لیگ کا ہو, وہ پیپلز پارٹی کا ہو, تمام سیاسی کارکن ہمارے لیے انتہائی قابل صد احترام ہے. جیسے آپ نے ہائی کورٹ میں دیکھا تھا کہ میرا قائد آئے ادھر تقریر کرنے لگے تو پی ٹی آئی والوں نے نعرے لگانے شروع کیے, تو میرا قائد بہت خوش ہوا. انہوں نے کہا یہ سیاسی ایک خوبصورتی ہے, یہ ہونی چاہیے, لیکن ہمیں ایک وہ ذاتی اختلافات میں
اس کو نہیں ڈالنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا قائد اس بات میں جو نا کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے مفادات کو چھوڑتے ہوئے ملک کے عوام کے لیے تو کبھی اکٹھے ہوں. بالکل ٹھیک. ملک کے عوام کے لیے اکٹھے ہوں. تو آج جو اس کا ایک عملی مظاہرہ کیا گیا ہے پنجاب میں ایک عملی مظاہرہ کیا گیا, خدا کرے کہ یہ اگر پنجاب کے کچلے ہو مظلوم طبقوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ عوام کو تبھی منہ دکھا سکیں گے, نہیں تو اس سے بھی برا حال ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چوری ریاست عوان صاحب, چوری صاحب نے کہا کہ کچھ سازشی عناصر وہ چاہتے تھے کہ جمہوری نظام ڈی ریل ہو, حکومتیں نہ بن سکیں, تو آپ سازشی عناصر میں سے ایک ہیں. آپ بتائیے کہ آپ تو فلاپ ہو گئے نا, آپ کا تو سارا منصوبہ جو تھا پاکستان توڑنے کا, سسٹم کو ڈی ریل کرنے کا, جمہوریت کو سبوتاج کرنے کا, وفاق کو توڑ دینے کا, وہ ناکام ہو گیا. آپ سازشی عناصر جو تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناز صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا اور آپ کی تمام ٹیم کا. جی سر. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس پارٹی کو پوری قوم نے مینڈیٹ دیا ہے, جی بالکل ٹھیک, وہ سازشی عناصر ہو گئے. اچھا جی. اور ہمارے اوپر بہت بڑی نیکی کی جا رہی ہے. میں کسی دور میں ٹھیکیداری کرتا تھا تو گلی محلے کے لوگ مجھ سے نا وہ کئی دستہ یہ گینتی وغیرہ مانگ کے لے جاتے تھے. تو جب مجھے ضرورت پڑتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں جلدی واپس دے دینا, یہ ہماری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہمارا ہی مینڈیٹ چوری کر کے, ہمارے ہی رزلٹ کو چینج کر کے اپنے حق میں اس کو لے گئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے تھے. بالکل ٹھیک. بھائی ہم آپ کے ووٹ کے مرونے منت نہیں ہیں. آپ ایمانداری سے, کون سے سول ملک میں یہ کام ہوتا ہے کہ عوام نے کسی کو ووٹ دیا ہے اور نکل کسی کی سنوکڑی سے رہے. آپ ہمیں حق دیں. ہماری جو سیٹیں ہم جیت رہے ہیں, جو گورنمنٹ کا پریزائڈنگ افسر کا دیا ہوا فارم 45 ہے, اس کے مطابق رزلٹ کمپائل کریں. اگر ہمارا حق بنتا ہے, ہماری سیٹیں پوری ہوتی ہیں تو ہم اقتدار کا, ہم حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں. اگر نہیں ہوتی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. ہم کیوں کسی سے ووٹ لیں؟ ہمیں آپ کے ووٹ کی نہیں ضرورت. وہ اس لیے نہیں ضرورت کہ آپ لوگ محب وطن تھے. آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ فلاں پارٹی چور ہے, آپ لوگوں نے بتایا کہ فلاں پارٹی سیکیورٹی رسک ہے. ہم نے تو آپ لوگوں کی, آپ کے لیڈروں کی, ہمارے بھی وہ کسی دور میں لیڈر ہیں, آپ کی باتوں پہ یقین کیا. اگر اس وقت جھوٹ بولا تھا تو کیوں بولا تھا؟ اگر اتنے سچے تھے, ہم نے تو اس وقت آپ کی باتوں کو سچ سمجھا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ سے 20 سال 30 سال پہلے ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں, آج ہم سچی بات کر رہے ہیں, آج ہم محب وطن ہو گئے. بھائی کیوں؟ ہمیں کیوں غلط ٹیچ کیا گیا, ہمیں کیوں غلط پڑھایا گیا؟ میرے لیڈر کا, جس کو میں اپنا لیڈر تسلیم کرتا ہوں, اس کا پہلے دن سے یہ موقف ہے. 2011 کی اس کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا جب بھی ان پہ میں ان کے خلاف کھڑا ہوں گا, میرے موقف میں یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. آج تقریباً 13-14 سال بعد یہ بات سچی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ اپنے مفاد کس کے ہیں؟ مفاد ان کے ہیں. اس دھرتی کو لوٹ کے یہ لوگ کھا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. میرے لیڈر کی کوئی کرپشن ثابت کرے نا, یہ اس نے کیا کیا؟ صرف گوگیاں اور پیرنیاں پالنے کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کیا. یہ آپ کا ایک الزام ہے نا. ہم کب روکتے آپ کو گوگی کو پکڑ کے لائے نا؟ 2 سال سے آپ کی حکومت ہے, کیوں نہیں گوگی کو آپ لاتے؟ کیوں نہیں فرا گوگی کو کیوں نہیں آپ پکڑتے؟ اس کا مطلب ہے آپ اس کے ساتھ ملے. بھائی وہ آپ کی بہو ہے, میری نہیں ہے, آپ اس کو پکڑے. آپ اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ پروٹوکول کے ساتھ اس کو بگا دیا ہوا ہے. آپ اس کے تھم ہوئے, آپ اس کی رقم آپ کھاتے ہیں, ہم نہیں کھاتے. اگر اس نے لوٹا ہے تو آپ نے لوٹا ہے. لوگ جانتے ہیں, لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ اگر کیوں کیسے جانتے؟ جو ادھر تھی وہ بہو کس کی ہے؟ چلیں یہ بتائیں, وہ بہو کس کی ہے؟ وہ اس کے جو بزنس ہے اس کو ہولڈ کون کرتا ہے؟ آپ لوگ کرتے ہیں. آپ پکڑے اس کو. ہم پہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ, یہ ناسا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا. میں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. اور اگر 4 بندوں میں کہیں کہ وہ لوگ کہیں گے ان کی عقل کا جنازہ نکل گیا. ہم سندھ میں الیکشن لڑ رہے ہیں, ادھر انہوں نے ٹوٹل 35 امیدوار کھڑے نہیں کیے. بالکل ٹھیک ہے. ادھر 35 امیدوار کھڑے نہیں کیے اور 5 سے زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب, میں آپ کو آپ سیٹیں بتاتا ہوں, آپ ایسے کر لیں. میں آپ کی وساطت سے آپ کی قیادت کو ویسے ہی دیتا ہوں. آپ کراچی کی کسی بھی 5 سیٹوں کا فارم 45 دکھا دیں, میں بیاف اپنے یہ بات تسلیم کرتا ہوں, میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ہم شکست خوردہ ہیں. کسی بھی 5 پارٹی کراچی کا
20-21-30 सीटें गालबन, आप पूरे कराची में से 5 सीटों के फॉर्म 45 अब शो साहब आप फरमा रहे थे जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने 35 आदमी भी उधर सिंध में खड़े नहीं किए, 10 से ज्यादा मौलाना फजल मान ने नहीं खड़े किए, और ये मौलाना फजल मान भी हारा इनके मुकाबले में है। धांधली उसके साथ केपीके में वो कह रहा हुई है, आके एहतजाज उधर कराची में कर रहे हैं। भाई उधर तो 15 से ज्यादा बंदे उसने खड़े ही नहीं किए, बिल्कुल। तो धांधली किधर हो गई? मैं फजलुर रहमान का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं सिंध में मैं 100 से ज्यादा अब आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हैं अब, तो ये देखिए उसके घर आप बुके लेके गए हैं। मैं उसकी नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा ना, उनका अपना मौका है, उनके साथ कहाँ धांधली हुई है। मैं कहता हूं कराची में मेरे साथ धांधली हुई है, मैं प्रूफ मैं तो आपको चेहरा दिखा रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल पे जो हुआ है ना, ग्रास रूट लेवल पे वो दिखा रहा हूँ कि उसके घर आप बुके लेके उसके घर चले गए, जिसको कह रहे थे कि इसको, वो कह रहा था कि कुफर है इमरान खान से मिलना, ये कह रहे थे कि उससे मिलना जो है ना उसको मौलाना कहना भी गुनाह है। आप अपने मौका पे ये कोड करके अपने ये गिरेबान में देख नहीं रहे दूसरे, हम तो मैंने पहले ये क्या जवाब है कि हम फजलुर रहमान को मिल रहे हैं और धांधली छुप जाएगी इस बात से? हम कह रहे हैं कि आपने धांधली तो वो आपने की होगी ना, अगर की है तो आपने की है। हमारी हुकूमत थी, हम बाबे इख्तियार थे, आप थे ना। मैंने उनकी बात को आगे बढ़ाना है। उन्होंने जो पॉइंट रेज किया है वो ये है कि आप पूरी जिंदगी ये कहते रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो ये कहते रहे कि मतलब मुहतरमा से लेकर आज तक ये कहते रहे कि ये चोर है, लुटेरे हैं, ये लूट के खा गए हैं, इन्होंने करप्शन किया है। जनाब शहबाज शरीफ साहब तो आपका वो पेट फाड़ के लाड़काना की सड़कों पे घसीटने वाले थे, सारा कुछ करें। आज आप में इतनी ज्यादा मोहब्बत है, अगर वो एक दूसरे को बुके पेश कर रहे हैं तो आपका भी तो यही नहीं। पता क्या, मैंने पहले ये गुजारिश की, अगर आपने मेरी बात को गौर से सुना होता तो फिर जरूरत ना पेश आती इन बातों का जी। ठीक है जी। कि जैसे मुल्क में एक अफरा तफरी फैलाई जा रही है, एक सोची समझी आलमी एजेंडे के तहत ये सब कुछ किया जाता है जा रहा है कि मुल्क में अफरा तफरी हो माशी तौर पे। जैसे एक लीडर ने IMF को खत भी लिख दिया कि इनके साथ कोई डील नहीं, अभी तो नहीं लिखा, वो उनके पास मैसेज लिखा है। क्या खत का मतन क्या है? चले ये बता दें, खत का मतन क्या है? यही है ना कि इनके साथ डील नहीं करनी, इनके साथ किसी तरह से बैठना नहीं। अगर इनको आपने कोई किस दी तो हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम आपको वो वापस नहीं करेंगे। ये तो बातें हैं, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये ऐसे पहले भी कर चुके हुए हैं। हाँ, ये पहले क्या किया नहीं, ऐसे पहले किया, तो अब भी कोई वजह नहीं कि ये ऐसे करेंगे। मैंने ये गुजारिश की थी पहले ये बैठते हुए कि ये मेरे कायदे। अच्छा, ये खत लिखे कि कर्जा आपको दें, खाए आप और उतारे आप कौम, ये खत लिखे 28,000 कर्जा लिया आपने लिया, इतना तो सिर्फ काकड़ ने आके आपका रिकॉर्ड तोड़ा है, इससे पहले तो किसी ने लिया ही नहीं था इतना कर्जा। अब वो आपका कर्जा उतारने में गया है बहुत सारा। साहब वो कर्जा उतारा तो फिर इतना कर्जा क्यों हो गया? आपकी डबल कर्जा क्यों हो गया? कर्जे उतारने में वो कर्जा क्या है? अगर ये देखें, अगर कर्जा उतारना होता, आप तो कहते थे कि हम उधर जाएंगे ना तो अगर हम चले जाएं तो हमें तख्ता धार पे लटक जाएंगे, लेकिन उधर नहीं जाएंगे। सर आपने मुल्क का थूक चाटने वाली बात नहीं है, मुल्क का बेड़ा ही गरक कितना कर दिया है। आप फिर ये आपका माटो ये है कि कर्ज मांग के प्रॉफिट में खाना है हमने। पौने 4 साल आपने कहीं भी ये नहीं किया कि किसी गटर का अगर ढक्कन भी टूट गया वो लगा दिया जाए। अच्छा सर, मैं एक दफा फिर आपसे एक सवाल करता हूं। आपकी सियासत ही यहाँ खत्म हो जाती है, गटर और ढक्कन ये सीवर। मैं तो एक मिसाल दी है कि ये तक काम नहीं किया तो बड़े का काम क्या कर रहे हैं। आप देखिए, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने 3.5 साल तकरीबन हुकूमत की, या पौने 4 साल। आप लोग कराची से निकलते हैं, आपके लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी महंगाई के खिलाफ निकलते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, अवाम को रिलीफ नहीं दे सके कोई, तो वो वहां से निकलते हैं। मरियम बीबी आपके जो अब आई हैं, आपके अब जो इत्तेहादी हैं, वो लाहौर से निकलते हैं, हमजा शबाश और मरियम हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद जो आपका 16 माह का हनीमून का पीरियड है, उसमें तो आपने ताबड़तोड़ पाकिस्तान के अवाम पे हमले किए, इतने ज्यादा हमले किए कि आप उसे मुश्किल फैसले कहते थे। आपके अलाई जो हैं वो कहते थे ये मुश्किल फैसले, और आपके जो चेयरमैन है वो उसका हिस्सा थे उस हुकूमत का, उसमें वो वजीर खारजा थे। अच्छा, वही तसलसल अब पंजाब में फिर आ गया, जिन लोगों को कह रहे थे कि जनाब ये कुछ नहीं डिलीवर कर सके, 16 महीने में ये नहीं कर सके, शहबाज शरीफ वगैरह वगैरह, तो अब आप तवक्को करते हैं कि आप उनसे कुछ ऐसा डिलीवर करवा लेंगे? जरा उम्मीद अफजा बात कर ली जाए। नहीं, ये देखिएगा कि पहले भी अगर जो है ना
وہ 16 ماہ کی یا 18 ماہ کی آپ بات کرتے ہیں. جی جی یہ دیکھیں ہمارے پاس وزارت خارجہ تھی مین، اس کو آپ نے لینا ہے. بالکل. تو اس کی پروگرس دیکھ لیجئے گا کہ ایک پارٹی تو یہ کہتی تھی کہ یہ ملک سری لنکا بن گیا، یہ ملک ڈیفالٹر ہو گیا. وہ سچ مجھے ڈیفالٹر تباہی کے دانے پہ کھڑا کیا. کیا میرے لیڈر نے اس کو گرے لسٹ میں نہیں لے کے آیا؟ 16 ماہ میں ہی اس ملک کو گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے آئے اس ملک کو. تو انہوں نے اس ملک میں اور اگر انہوں نے جتنے بھی سفر کیے، یہ دیکھیں حکومت میں رہتے ہوئے ہاتھ صاف رکھنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے. وہ تو زرداری صاحب کے بھی ہاتھ صاف ہے نا، ہاتھ صاف رکھنا کوئی معمولی سی نہیں ہے. کہ میرے قائد کیا بلاول زرداری صاحب سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ انہوں نے ٹکٹیں بھی جو لی ہیں اپنے پلے سے لے کے باہر جاتے رہے ہیں. اور پاکستان کے خزانے میں انہوں نے ان کی کوششوں سے جو ہے نا $11.5 ارب جو ہے نا پاکستان کے خزانے میں آیا ہے ان کو گھر بنانے کے لیے، جس کی وجہ سے یہ جو اتنا بڑا پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا یہ فلیٹ تھا جو وہ ختم ہوا. اب بھی ہم کہہ رہے تھے کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے، میرے قائد نے کہا کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے ہم اس کے، کیونکہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا، ہم مانتے ہیں کہ ہمیں وزارت عظمیٰ کا مینڈیٹ نہیں دیا. جو امیدوار ہیں ہم ان کے ساتھ جو ہے نا چور صاحب ان کے پاس تو آج بھی 100 سے زیادہ نشستیں تو پھر آزاد امیدوار. میں انہیں پی ٹی آئی کا نہیں کہتا، ہم ان کو پی ٹی آئی کا ہی کہتے ہیں. اچھا جی، وہ پی ٹی آئی کے تو پھر ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا. وہ احترام یہ ہے کہ ہم تو ان کو ووٹ، اب جو صورتحال تھی کہ ہم ووٹ نہ کریں تو کسی کی حکومت نہیں بن سکتی. اچھا جی، اگر ہم کہیں کہ ہم نے بھی ووٹ نہیں کرنا، جیسے افراتفری کی سیاست تمام پارٹی کریں، ہم کہیں ہم نے ووٹ نہیں کرنا، ہم نے تو ان کو کہا ان کی بڑی پارٹی ہے، انہوں نے تو اپنا دروازہ ہی بند کر دیا نا، وہ وزارت عظمیٰ والا وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا یہ بات کہہ کے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں دروازہ کلوز کیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کاش کسی طریقے سے عمران خان صاحب اگر ایم این اے ہوتے تو پھر وہ مان جاتے. اپنی پارٹی سے وہ اتنے بنیاد، اپنی پارٹی سے کسی کا نام دیں گے نہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی سے کوئی وزیر اعظم، تصور بھی نہیں ہے وہ دے دیں. اگر وہ ہوتے تو وہ کہتے ٹھیک ہے. وہ پھر جیسے باپ پارٹی کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، وہ ایم کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے چلے جانا تھا انہوں نے. میرے قائد نے کہا کہ ہم آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا جی، آ جائیں کہ اس نظام کو ری ہونے سے ہم آگے بیٹھ کے ہم کہنے کی باتیں ہیں. اب میری گزارش ہے، میرا سوال کرنا نہیں بنتا لیکن بینگ اے چھوٹا بھائی میں کر بھی سکتا ہوں. جی جی جی. عمران خان کے دور کی جو ڈیفیشنسی تھی وہ 16 یا 18 ماہ میں مہنگائی کر کے انہوں نے کور کر لی ہے. اچھا جی، کیا آئندہ چوئی صاحب یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے سوچیں گے نہیں اور مہنگائی نہیں ہوگی؟ عملی طور پہ یہ دیکھیے گا نہیں ہوگی اور عوام کی ریاست صاحب یہ دیکھیے گا، آپ کی مہربانی. بعض تو سیاسی پارٹیاں خالی باتیں کرتی ہیں. میری قیادت نے اس بات کو ثابت کیا عملی طور پہ. پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جب پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تنخواہیں 100% بڑھتی ہیں. یہ روز روشن کی طرح یہ ہے کہ جب اگر آپ 100% تنخواہیں بڑھاتی ہے وہ پارٹی تو لوگ اس بات کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر آپ دیکھیے نا جو مشکل فیصلے ہوئے ہیں. اچھا، جو 16 ماہ کی کارکردگی یا 18 ماہ کی کارکردگی اتنا اچھا ڈیلیور کیا ہے کہ پورے پنجاب میں میرا خیال 5 یا 7 سیٹیں ملی ہیں. وہ جب ہماری ادھر تنظیم سازی ایک لمحہ فکری ہے، اس پہ جب بات کریں گے تو بات بہت کسی اور طرف چلی جائے گی. یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ ادھر بات کہ یہ ایک گہری قانونی سازش ہے. یہ تو بالکل یہ گہری قانونی سازش ہے. نہیں، آپ کا انٹرسٹ ہی سندھ کی حد تک رہ گیا ہے کہ بس وہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے. بلوچستان میں بھی حکومت بنا رہے ہیں، بلوچستان میں حکومت سر بنانا، اور آپ صرف کے پی کے کی پارٹی رہ گئے ہوئے ہیں تو مینڈیٹ ادھر ملا ہے. یہ اپنے دل سے بات کر رہے ہیں، میری پارٹی اپنے دل سے بات کر رہے ہیں کہ پنجاب آپ لوگوں نے یا آپ کے لائے لوگوں نے حقیقت میں جیتا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ کہ ہم کے پی کے میں ہمیں آپ نے سکیڑ دیا ہے جان بوجھ کے. اب ہم کہتے ہیں کہ چلیں جو ہم اعتراض لگاتے ہیں، ہمارا ایلیگیشن ہے پنجاب کے ایم این ایس پہ یا ایم پی ایس پہ، پھر میں اپنا چیلنج دوبارہ دہراتا ہوں. اس میں سے میں اپنی پارٹی کے فارم 45 دکھا دیتا ہوں جو پریزائڈنگ آفیسر نے دیا ہے. آپ
جو جیتنے والے ہیں ان کے کسی 5 کے دکھا دیں, ہم پنجاب میں دکھا دیں. پاکستان پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ان کی پارٹی یہ جیتے ہیں نا اپنے اپنے چوئی صاحب, یہ ہمارے گجرات ناصاب ہمارے گجرات میں انہوں صاحب جیتے ہیں, ان کے دکھا دیں. چلیں ان کے دکھا دیں. اپنے اپنے چھپائے ہوئے دونوں پارٹیوں نے. وہ تو مسلم لیگ نون سے یہ لائے ہیں نا ان کے, یہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں نا کہ یہ مبارکباد کے حقدار ہے قوم بھی, آپ بھی, سارے مریم صاحبہ بن گئے. آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہم تو ان کو, اور آپ ان کو ووٹ دے کے, آپ مانے یا نہ مانے, جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرنا آپ کا حق بنتا ہے. اگر نہ ووٹ دے آپ کی طرح ہم چاہیں کہ ملک کو تباہی کے دانے پہ لے جائیں تو پہلے کیا ملک متمل ہو سکتا ہے دوبارہ پھر الیکشن؟ اچھا مجھے 60 ارب روپیہ پھر لگائیں گے. بھائی وہ بیڑا گھر کیا آپ نے 60-70 ارب کا, یہی کام کرنا تھا تو لگانے کی ضرورت نہیں تھی. چاہتے ہوئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے نا, سارے سسٹم کو آپ کنٹینیو کرتے. آپ کو اسٹیک ہولڈر جو ہے نا وہ جان بوجھ کے دیکھیں. ایک ہفتے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ایک ہفتے میں اس کو کیسے ہیرنگ کر کے 33 سال سزا 33 ایئر سزا اس کو عمران خان کو. یہ ظلم کی انتہا ہے. میرے قائد نے بھی کہا کہ یہ ظلم ہے تو جان وہ, لیکن ایک جن بنا کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. ایسے ایسے فیصلے آ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ اگر ہائی کورٹ میں جائے تو پہلی پیشی میں فیصلے اٹھ جائیں گے اللہ کے حکم سے, وہ خارج ہو جائیں گے وہ سارے فیصلے جو کیے جا رہے ہیں. اور اس کو جتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں, 5 اسٹار کا درجہ دے دیا اڈیالہ جیل کو, وہ اڈیالہ جیل کو ادھر اللہ کرے جیسا 5 اسٹار ان دونوں کو بھی ملے, بی بی کو بھی اور مولی کو بھی ملے ایسا 5 اسٹار. ہم جانا چاہتے ہیں روتے نہیں ہوتے ہم تو وہ بڑے آدمی جتنی سختیاں اس پہ ہو رہی ہیں وہ رو رہا ہے. اس کو اس نے جو اس کو ایکسرسائز کلب بنا کے دی ہوئی ہے نا 5 اسٹار, اور جو گھر کے کھانے دیسی مرغ آ رہے ہیں, ایسی تو سہولت کبھی کسی کو ہوئی نہیں ہے. ایک بتا دیں کہ کس نے دیسی مرغ بھیجا ہے, کس نے وہ اس کو کھانا دیا ہے. ایک سارے اس کو وہ خود اس کی بہن ہے کہ علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ گھر کے کھانے ہم دیسی مرغ اور کھانے, وہ دکھا دیں کہ دوسرے دن کہہ رہی ہے وہ اسٹیٹمنٹ. یہ تو ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ تو عام آ کے دنیا کے سامنے پریس کے سامنے آ کے کہہ رہی ہیں. یہ تو آپ اگر یہ بھی کہیں تو خدا ہی. اچھا کیا اگر یہ ایسا ہے تو کیا جرم ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا ہے, یہ ہونا چاہیے. یہ جرم ہے. اگر میں کہتا ہوں اتنا وہ ان کو 5 اسٹار ہوٹل کی فیسلٹیز مل رہی اس کو جان تو آپ کیوں نہیں وہاں جا سکتے؟ ریاست صاحب ایک سوال ہے آپ سے. صدر مملکت عارف الوی صاحب وہ آپ کی جماعت کے ہیں, بے شک ان کا تعلق ہے, لیکن اس وقت وہ صدر مملکت ہیں, پوری اکائی کے وہ صدر ہیں. اچھا اب قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ انہوں نے بلانا ہے, اور وہ انکار کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جب تک مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی سنی اتحاد کونسل کو تب تک میں اجلاس نہیں بلاؤں گا. تو سر کیا یہ غیر آئینی نہیں ہے قطعی طور پر صدر صاحب کا یہ جو قدم؟ آپ غیر آئینی کو کس طرح, جو غیر آئینی کر رہے ہیں ان کو تو آپ بولنے لگے غیر آئینی کام کیا کون سا ہے؟ جب ان کے پاس اپلیکیشن پہنچی ہوئی کہ اس اپلیکیشن کا فیصلہ کریں, تو جو دبا کے بیٹھے ہیں فیصلہ وہ غیر آئینی ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ کرو وہ غیر آئینی؟ صدر وہ وفاقی اکائی نہیں ہے, وہ تو ایک پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ یوتھیا صدر ہے ایک, اس نے ہمیں فخر ہے اس بات پہ, ہمیں اس بات پہ فخر ہے. وہ اچھی بات ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ وہ قائد اعظم پاکستان کے تحت وہ کوئی اسٹیپ بندہ لیتا ہے تو وہ یوتھیا وہ ایک طرح طرح کے الزامات نئی ڈگر دے کے جا رہا ہے نا, تو کوئی یہ اچھی روایتیں قائم کر کے نہیں جا رہا. تو جانا تو نہیں. آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, پنجاب کا انتخاب آج ہوا ہے, تخت لاہور کا فیصلہ ہوا ہے, مریم بی بی جو ہے وہ ظاہر ہے بھاری اکثریت سے کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہوئی ہیں. آپ کی توقع ہے کہ کوئی ریلیف ملے گا؟ انہوں نے 200 بجلی یونٹ فری دینے کا وعدہ کیا تھا الیکشن سے پہلے, بہت سارے, انہوں نے تو 300 یونٹ 300 اور 200 پلس ہوں گے. اچھا اب مجھے بتائیے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ ایسا, یہ مل کے 2 بڑی پارٹیز ہیں پاکستان کی, 2 بڑی پارٹیز, تو کوئی ریلیف دیں گے ہمیں؟ سر اس 2024 کا جب رزلٹ اناؤنس ہونا شروع ہوا تھا نا, جی ٹھیک, ابھی تک ہو رہا ہے ویسے تو, یہ واحد سب سے پہلے جو غالباً بہاولپور کا ایک ایم پی تھا امجد جویا. اچھا جی, اس کا اصغر جویا غالباً. یہ تو عمر ایوب خان بھی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ایسی ہوئی ہے جیسے میرے دادا ایوب خان نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کی تھی نا, ایسی دھاندلی ہوئی. اب اس کے دادا کو تو میں نہیں ڈیفینڈ کر رہا, نہ میرا کرنا بنتا ہے. اصغر جویا صاحب کا رزلٹ اناؤنس ہوا تھا, وہ تقریباً 40,000 سے جیتے تھے. اچھا جی, اب صبح ظفر اقبال چنٹ صاحب کا نوٹیفکیشن ہو گیا فارم 47 کے تحت, وہ جو ڈپٹی اسپیکر آج بنے ہیں پنجاب اسمبلی کے, جو اسپیکر بنے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی فارم 47 کے تحت بنے ہیں. تو 47 جو آپ کو کیا اعتراض ہے
اب دیکھیے نا پاکستان ہم کہتے ہیں کہ 47 سر میری ریکویسٹ دلیل تو سن لیں نا جی. پاکستان 1945 میں نہیں بنا تھا 1947 میں بنا تھا تو ہم وہ فارم مانیں گے جو 1947 والے سر 1947 میں جو انسیڈنٹ ہوا جو پاکستان جس کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا اس کے پیچھے سٹرگل تھی 7 سال کی. میں پہلے سال چھوڑ بھی دیتا ہوں 23 مارچ 1940 سے لے کے 14 اگست جانے تک 7 سال ہمیں لگے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. فارم 47 تک پہنچنے میں مجھے آپ نے فارم 46 یہاں سے شروع کر کے فارم 45 کو آپ نے کمپائل کر کے فارم 47 آپ نے بنانا تھا. 2 ضربے 2 آپ نے 4 کرنا تھا. 2 ضربے 2 8 نہیں ہوتا سر. آپ کا ڈپٹی سپیکر فارم 47 کی پیداوار, آپ کا سپیکر فارم 47 کی پیداوار, آپ کی وزیر اعلیٰ فارم 47 کی پیداوار. ان کے سروں پر وہ تلوار لٹک رہی ہے. وہ ڈلیور کیا کریں گے؟ جس کو بندے کو اپنی چنتا لگی ہوئی ہے, وہ منتخب نہیں ہے, وہ کیا نئی اصطلاح نکلی ہے چنتخب والی, وہ چنتخب والے ڈلیور کیا کریں گے؟ وہ پرانے منصوبے دوسرے لوگوں کے نام لے لیں گے. اب ان کی نظر میں کہتا ہوں یہ نیا نہیں ہے, پرانا منصوبہ ہی ہے کہ ہم یہ دیں گے جی کیا ہے وہ فضائی جو ایئر ایمبولینس. سر ایئر ایمبولینس کی کتنے لوگوں کو ضرورت ہے آپ کو؟ بالکل ٹھیک. سوسائٹی کو ضرورت ہے نمک مرچ لون روزمرہ اشیاء کی. آپ نے اس پہ تو بات نہیں کی, ایئر ایمبولینس پہ کی ہے. دوائیاں پہلے ہی ایمرجنسی میں فری. نون لیگ تو وہی کریں گے نا جس میں ان کی دیہڑیاں لگیں گی. انہوں نے تو ہمیشہ وہ منصوبے دی. سر ایمرجنسی جو ہاسپٹل آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ ایمرجنسی میں ہم دوائیاں فری دیں گے. سر یہ تو ہر حکومت کرتی ہے. نہیں اور ملتی یہ پرویز لائی صاحب نے بھی کی. ان کا کریڈٹ ہے کہ ایمرجنسی میں تو آج دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. بعد میں ایک اور آپ کی جماعت کا سب سے بڑا جو کام ہے وہ تھا جو 10 لاکھ روپے آپ نے صحت کارڈ دیا کہ آپ علاج کروا سکتے ہیں. آپ کی جماعت کا سب سے بڑا کام یہ تھا. اچھا چوری صاحب انہوں نے صحت کارڈ کے علاوہ میں کہتا ہوں جو میرا بندہ ایک 800,000 کی مزدوری کرتا ہے میرے معاشرے کا بندہ, اس کو جب شام کو شیلٹر ہاؤس مل جاتا ہے, اس کو جب فری کھانا مل جاتا ہے, اس کی سروائیول ہو جاتی ہے. آپ نے وہ سب کچھ چھین لیا ہے. اب منصوبے گننا شروع کریں تو میرا خیال ہے درجنوں میں بنتے ہیں. ٹھیک ہو, میں ہزاروں لاکھوں میں تو. اچھا چور صاحب آپ کے جو الائی ہیں انہوں نے ایک اصطلاح جو ہے استعمال کی, انہوں نے کہا وہ منتخب نہیں چنتخب ہیں. تو سر یہ جو چنتخب ہیں یعنی کہ جنہیں کہیں چنا گیا اور پھر خب کیا گیا چنتخب, ان کے ساتھ آپ کا اتحاد کب تک چلے گا؟ مطلب آپ پورے 5 سال گزاریں گے یا یہ بھی 16 17 18 مہینے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ان کے پاس اختیار ہے جو مرضی کہہ لیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ تو میری پارٹی کے علاوہ تمام سب نے اپنے اپنے پریسوں سے فارم 45 بنوا کے تو سب لے کے وہ گھوم رہے ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب کا یہ دیکھیے گا کہ عملی طور پہ کردار اگر اتنا ڈیلے ہوا ہے, ایک بات بھی ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم نے وزارتیں نہیں لینی, ہم آپ کو بھی کہتے ہیں کہ کیبنٹ انتہائی مختصر رکھیے گا. 20 ارب روپیہ ایک مہینے کا بچتا ہے, وہ عوام کو ریلیف دیں. عوام کو ریلیف دیں, اس لیے آپ کھل کے کام کریں. ہم بھی وزارتیں نہیں لیں گے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی کیبنٹ انتہائی مختصر بنائیں. تو وہی جو پیسے اربوں روپے مہینے کے بچتے ہیں وہ عوام کو ریلیف دیا جائے. تو ہم اسی ایجنڈے پہ اگر کام ہوگا تو ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ کتنا معصومانہ الزام ہے کہ جو پارٹی پچھلے 2 سال سے کرائسس کا شکار ہے اس کو الیکشن ڈے میں کتنا بڑا اختیار مل گیا ہے کہ چھٹی والے دن ان کے لیے وہ پریس بھی کھل گیا ہے. انہوں نے فارم 45 بھی اور گن پوائنٹ پہ انہوں نے سٹاف کے سائن بھی. سر فارم 45 بنا لے, میں نے آپ کے گن پہ سائن گن رکھی ہے کہ مجھے سائن کر کے دیں. پریزائڈنگ آفیسر پولنگ آفیسر نے اور جو سب سے سینئر پولنگ آفیسر اس نے مجھے سائن کر کے دی ہے نا. یہ دیکھیں میں اپنا فارم آپ کے آگے رکھا ہوں, آپ نے سائن کر کے مجھے دیے. الیکشن ایک بندے کو دے دیے, 2 کو دے دیے, ساری دنیا کو دے دیے. ہر دور میں یہ رہا کہ پاکستان کی الیکشن میں ہر دور میں انگلیاں اٹھی. سر آپ نہیں کبھی بھی نہیں یہ ہوا کہ سر دھاندلی نہیں ہوئی. میں کہتا ہوں پولنگ ڈے والے ہوئی ہے تو بے دھاندلا ہوا ہے. میں کب پولنگ ڈے پہ یہ وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں نا سر. میں تو کہہ رہا ہوں کہ دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنی وسائل کے مطابق بے انتہا دھاندلی. اچھا انہوں نے کی ہے جہاں کیا مولانا فضل مان نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے کی ہے. اچھا ایسے کر تو یہ دونوں نے صدر پاکستان کا بھی یہ مطالبہ ہے, ہمارا قوم بھی یہ مطالبہ ہے.
آپ اس کا آڈٹ کرا لیں. ہم یہی IMF کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا آڈٹ صرف کرا لیں. ایک کویسچن ہے لاسٹ میں, ہم نے پروگرام وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ میچور کب ہوگی؟ پوری زندگی محاذرے کی سیاست کرنی ہے. چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے رابطہ کیا تھا عمران خان صاحب سے کہ ہم آپ کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں, آپ وزیر اعظم بنیے. تو انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا میں نے محاذرے کی سیاست ہی کرنی ہے, میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا. سر نہ ہم نے محاذرے کی سیاست کرنی ہے نہ ہم اس کے پیروکار ہیں. میری بات سر میں نے پروگرام کے شروع میں بھی یہ سوال کا آپ کو جواب دیا, میں دوبارہ دے دیتا ہوں. میں کہتا ہوں میرا حق چھینا گیا, مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. جب میرے ووٹ آپ میرے واپس کریں نا, اگر پھر آپ کی مجھے ضرورت ہوئی تو میں ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گا. جب آپ میرا حق چھین کے آپ اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں تو آپ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں. میرے ووٹ ہی مجھے واپس کر کے آپ احسان کر رہے ہیں. مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے, ہمیں مجھے میرا حق دیں. شیلٹر کے طور پہ کوئی نہ کوئی مولوی چاہیے ان کو, جیسے پہلے طاہر القادری تھا 126 دن دھرنا ہو گیا. اب یہ اگر آپ نے جیسے کہا کہ میرے قائد نے کہا کہ آپ آئیے گا ہم آپ کو ووٹ کرتے ہیں, اس کے جواب میں یہ مولانا فضل الرحمان کے گھر چلے گئے کہ آپ ڈنڈا فورس اپنی لے کے آئیں, ہم بیٹھتے ہیں اور ملک میں افراتفری پھیلاتے ہیں. آپ کے جب کا کوئی جواب نہیں ہے تو آپ ایسی باتیں کریں گے نا, اور آپ کے پاس کیا کریں گے؟ کیا یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ یہ سچ مچ بات نہیں ہے؟ میں پلے سے اگر صاحب آپ مجھے سزا آپ پلے سے کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے دو سوال کیے آپ سے اور جواب ایک ہی ہے کہ آپ کراچی کے 45 دکھا دیں اور پورے پنجاب سے دکھا دیں. اگر آپ ان میں سچے نکلتے ہم آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے. آپ کو نہیں پتا کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر جب آپ ہیں غلط, آپ نے میرا حق مارا, میں کیوں آپ سے ریکویسٹ کروں؟ اتنے معصوم ہے کہ آپ کو نہیں پتا. جب ہم آپ کو چور اور ڈاکو سمجھتے ہیں, ہم آپ کا کیوں ترلا کریں گے جا کے جب آپ نے میرا حق چھینا ہے؟ یہ تو آپ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں کہتے ہیں, اس کو تو بہت زیادہ کہتے تھے, اس کے پاؤں میں پڑ گیا, اس کے پاؤں میں پڑ گئے, ہم ووٹ مانگ رہے ہیں. سارا ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا, ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے دھاندلی کے خلاف. ہم ووٹ نہیں مانگ رہے. صاحب ایک بات, جسے آپ کہتے تھے کہ میں اسے اپنا چپراسی نہ رکھوں, اسے آپ نے گریڈ 22 پہ اپنا ابا رکھ لیا, جس کو لیڈر جس کو ڈاکو کہتے تھے اس کو پارٹی دے دی. یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کہاں کے لوگ, یہ میں پھر وہ پرانی بات چلی جائے گی. اب یہ کیا مولانا آپ نے کیا کچھ, میری بات سنیں, آپ 2008 سے کی بات, ابھی آپ 2008 سے پہلے چلے جائیں نا, آپ نے کیا کچھ نہیں ایک دوسرے کو کہا. آپ بالکل کیا کچھ پہلے جائیں تو آپ سب ایک جیسے آپ کا لیڈر کہہ رہا تھا, میں نے مولانا صاحب سے ووٹ مانگ لیا جا کے. اس سے پہلے جو ہے اگر ایکسرسائز سے پہلے جائیں گے تو کیا عمران خان صاحب نہیں کہتے تھے کہ یہ شوکت خانم تو صرف اور صرف 50 کروڑ روپیہ, میں کہتا تھا کہاں سے آئے گا 50 کروڑ مجھے نواز شریف نے دے دیا, جگہ بھی نواز شریف نے دے دی. کیا یہ اوپن کہتے نہیں تھے؟ اگر 8 سال نواز شریف نے جیب سے دیا, آپ 16 سال پہلے وہ تو یہی کہتا کہ میں نے جیب سے دیا. اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس کو, ہم جب کوئی اچھا کرتا ہے اس کو اچھا کہتے ہیں, برا کہے گا تو اس کو برا بھی کہیں گے. اگر اس نے اسپتال کے لیے جگہ دیا تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کب کرتے ہیں آپ, کب کرتے ہیں آپ؟ شکر ادھر ٹی وی کی طرف منہ کر کے کہیں گے آپ عمران خان صاحب جو اپریشیٹ کر رہے ہیں نواز شریف کی وجہ سے بنائے. میری بات کہہ لیں, ہم تو ان کے اچھے کاموں کو اچھا کہہ رہے ہیں, برے کو برا کہتے ہیں. آپ کہتے تھے میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, اور آپ دیکھیں نواز شریف صاحب ہم ان کے برے کاموں کو برا کہتے ہیں. اس وقت میں آپ کے ساتھ تھا, آپ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے, ہم آپ کی تقلید کرتے تھے, آپ کہتے تھے اس وقت یہ غلط ہے, یہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں. ہم تو آپ کی بات کو لے کے بڑھا رہے ہیں, آپ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے. تو میں کہتا ہوں آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. محترم ناظرین, آپ نے 2 لیڈرز کی باتیں سنی. پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے حکومت بنائی ہے اور وفاق میں مل کے حکومت بنانے جا رہے ہیں. مل کے میں نے اس لیے کہا کہ پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں گے, وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے ہوں گے, اسی طرح سینٹ میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے, اور قومی اسمبلی میں اسپیکر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہوں گے. مسلم لیگ نون ڈپٹی اسپیکر دے گی سینٹ میں, اور یہاں پہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی دے گی, یعنی کہ مل کے حکومت بنائی جا رہی ہے. دوسری طرف جناب ریاست عوان یہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی ان کی پارٹی. لیکن آپ نے دونوں کی باتیں سنی ہیں. مجھے جو سمجھ آئی اس شور و غوغا میں وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ حکومت جو مرضی بنائے, مجھے اور آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے گا. پاکستان کھپے.